السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ 2-3 بڑے اہم ایشوز ہیں۔ جنرل باجوہ کے مستقبل کے حوالے سے ملک میں اسپیکولیشن ہو رہی ہے۔ جنرل باجوہ نے واشنگٹن ڈی سی میں تو یہ بات کہی جو اخبارات میں رپورٹ ہوئی پارٹیسپینٹس کے حوالے سے، جس میں انہوں نے کہا کہ میں اپنی مدت ملازمت پوری ہونے کے بعد ریٹائر ہو جاؤں گا۔ پاکستان واپس آئے ہیں، انہوں نے کاکول اکیڈمی میں پی ایم اے لانگ کورس کی جو پاسنگ آؤٹ پریڈ ہے اس میں بھی شرکت کی۔ ابھی تک اس حوالے سے کوئی بیان ان کا نہیں آیا، اور آج اپنے اس ویلاگ میں ہم ڈسکس کریں گے کہ اس وقت صورتحال کیا ہے، عملی طور پر کیا ہو رہا ہے۔ جب بھی کوئی آرمی چیف ریٹائر ہوتے ہیں تو ماحول کیا ہوتا ہے، ابھی کا ماحول ہمیں کیا بتا رہا ہے، بہت یہ پوری تفصیل آپ کے سامنے رکھیں گے۔ دوسری طرف جو پی ٹی آئی کے اندر کیا چل رہا ہے، ان کے اتحادی اور پی ٹی آئی کے رہنما اب عمران خان پر ایک طرح سے پریشر ڈال رہے ہیں، دباؤ ڈال رہے ہیں کہ جو لانگ مارچ کی تاریخ کا جتنی جلدی اعلان ہو سکے کر دیا جائے، کیونکہ ان کے نزدیک لوگ اب تھک گئے ہیں انتظار کر کر کے۔ تو وہاں کیا صورتحال ہے؟ عمران خان نے جلسوں کا ایک اور پروگرام دیا ہے جس میں ننکانہ صاحب، شرک پور اور اس کے علاوہ مردان، کرم ایجنسی اور کراچی میں یہ وہ تقاریر پہ جائیں گے۔ لیکن ان جلسوں کا مقصد جو ہے وہ ضمنی انتخابات سے اس کا تعلق ہے، کیونکہ عمران خان خود 9 حلقوں سے ضمنی انتخاب میں حصہ لے رہے ہیں۔ جو الیکشن کمیشن نے جو 9 لوگ جو سیٹس جو تھیں جن کو خالی قرار دے دیا تھا، ویسے تو 16 اکتوبر کو 12 نشستوں پر الیکشن ہے، لیکن عمران خان جو ہیں وہ 9 نشستوں پر خود وہ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ تو یہ جو ساری ان کا یہ جو دورہ ہے اور یہ جو تقاریر ہیں، اس کا تعلق الیکشن کیمپین سے ہے۔ کامران ٹسوری کو گورنر بنا دیا گیا سندھ کا، یہ آج ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ میں اپنے ابھی پورا آپ کو ہم یہ جو پولیٹیکل ساری چیزیں ہیں یہ آپ کو میں بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے کیونکہ آج 12 ربیع الاول ہے، پوری قوم کو، مسلمانوں کو اس کی بہت بہت مبارکباد۔ اور پورے ملک میں آج پولیٹیکل ایکٹیویٹی ذرا تھمی ہوئی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت کے حوالے سے تقاریب ہو رہی ہیں۔ اسلام آباد میں F9 پارک میں ایک بہت بڑی تقریب ہے جس میں عمران خان صاحب آنے والے ہیں، اور پورے ملک بھر میں ہزاروں کی تعداد میں جلوس ہیں، اور پوری قوم جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جو ولادت ہے اس کا جشن منا رہی ہے۔ تو اس حوالے سے بھی بڑی ایک ایکٹیویٹی ہے، اور لوگ دعا کر رہے ہیں پاکستان کے لیے، پاکستان کے مستقبل کے لیے۔ تو یہ ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، لیکن سب سے پہلے ہم آتے ہیں جنرل باجوہ صاحب کے حوالے سے۔ جب کوئی آرمی چیف ریٹائر ہوتا ہے تو تقریباً 1.5-2 ماہ قبل وہ جو ان کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، جس میں وہ مختلف کورز میں جاتے ہیں، مختلف جو آرمی کے ان کے جو کمانڈنگ یونٹس ہیں وہاں پہ الوداعی جو تقاریب ہیں وہ ہوتی ہیں، اور ایک بہت ہی اچھے انداز میں آرمی چیف کو رخصت کیا جاتا ہے جو پاکستان آرمی کے جو سربراہ ہوتے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے 1 سال پہلے کہا تھا جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے حوالے سے کہ وہ اپنی ایکسٹینشن نہ وہ لینا چاہتے ہیں، نہ انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے، اور نہ ان کو آفر کی گئی ہے، اور نہ ہی وہ لیں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ میں نے جو یہ بیان دیا ہے میں نے آرمی چیف کی کنسنٹ سے دیا اور ہم اس پر قائم ہیں۔ اس کے بعد مختلف کیا سرائیاں چلتی رہیں۔ واشنگٹن ڈی سی میں اپنے دورہ امریکہ کے دوران ایک لنچین جو تھی میٹنگ، اس میں گفتگو کرتے ہوئے سوال و جواب میں قمر جاوید باجوہ صاحب نے یہ بات پھر دہرائی کہ وہ بالکل ایکسٹینشن لینے کا ارادہ نہیں رکھتے، اور اپنی مدت ملازمت پوری ہونے کے بعد ریٹائر ہو جائیں گے۔ اس کے بعد وہ پاکستان تشریف لائے ہیں۔ ابھی تک جو ایک عمومی طور پر خط نکلتا ہے جی ایچ کیو سے، جو تمام کورز میں جاتا ہے، ہر جگہ جاتا ہے، جس میں جو الوداعی تقاریب ہے ان کے حوالے سے ایک پوری پلاننگ اور سارا کچھ ہوتا ہے، ابھی تک مجھے میرے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ وہ خط نہیں نکلا۔ پاسنگ آؤٹ پریڈ بھی ہوئی، وہاں پر صحافیوں کو نہیں لے جایا گیا۔ عمومی طور پر میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ
ISPR ہمیشہ یہ مینیج کرتا رہا ہے کہ وہ ان کو لے کے جائے، لیکن شاید اس دفعہ کچھ سوال ایسے ہوں گے جن کے جواب سے اجتناب برتنا چاہ رہے ہوں گے آرمی چیف یا ISPR، تو اس لیے کسی کو لے کے نہیں گئے۔ میں یہ جو گفتگو کر رہا ہوں اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں کوئی یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آرمی چیف جو ہیں وہ ریٹائر نہیں ہوں گے، یا جو انہوں نے کہا اس پر وہ عمل درآمد نہیں کریں گے، یا ان کی کوئی اور انٹینشن ہے، وہ ایکسٹینشن چاہتے ہیں یا رہنا چاہتے ہیں۔ یہ قطعی طور پر میرا مطلب نہیں ہے، لیکن جو فیکٹس ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ جو ریٹائرمنٹ سے پہلے جو ایک سلسلہ الوداعی تقاریب کا شروع ہوتا ہے، وہ سلسلہ ابھی تک شروع نہیں ہوا، اور اس حوالے سے کوئی انٹیمیشن بھی نہیں ہے۔ اور دوسری جانب جو ہمارے چیلنجز ہیں وہ بہت شدید طریقے سے بڑھتے جا رہے ہیں، اس لیے کہ گلگت بلتستان میں، سوات کے علاقے میں اور بہت سارے علاقوں میں ہمیں دوبارہ وہ عسکریت پسند، وہ انتہا پسند نظر آ رہے ہیں جن کے خلاف پاکستان کی آرمی نے جنگ لڑی، اور دہشت گردی کی جو مینس تھی اس سے ملک کی جان چھڑائی۔ ابھی تک جو صورتحال ہے اس میں پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب کرتے ہوئے جنرل قمر جاوید باجوہ نے ایک بات کہی جو ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ تھی، جس میں انہوں نے کہا کہ کسی گروہ کو کسی کو بھی اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ پاکستان میں سیاسی عدم استحکام پیدا کرے، اور جس کے نتیجے میں معاشی عدم استحکام پیدا ہو، اور اس کو ہم سٹیزن کی مدد سے اس کو ہم ریورس کریں گے، اس کا ہم مقابلہ کریں گے۔ تو یہ بڑی ایک سخت وارننگ ہے، اور نون لیگ والے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ PTI کو وارننگ ہے، کیونکہ وہ لانگ مارچ کی بات کر رہے ہیں، وہ دھرنے کی بات کر رہے ہیں، وہ اس ملک میں افراتفری کی بات کر رہے ہیں، جبکہ PTI کا کہنا ہے کہ در حقیقت عام انتخابات نہ کروا کے یہ امپورٹڈ گورنمنٹ جو ہے یہ ملک کے مستقبل سے کھیل رہی ہے، اور یہاں پر اگر سیاسی استحکام لانا ہے تو اس حکومت کو جانا ہوگا، فریش الیکشنز کے ذریعے نئی حکومت بنانی ہوگی تاکہ ملک میں معاشی عدم استحکام نہ ہو، استحکام آئے اور چیزوں کی قیمتوں پر کنٹرول کیا جائے، اور وہ حکومت اگلے 5 سال کا اقتصادی منصوبہ دے۔ ایک ٹسل ہے، ایک کنفیوژن ہے، اس وقت بھی ایک ابہام ہے، اور بہت سارے لوگ ابھی بھی یہ کہتے ہیں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ ایکسٹینشن لیں گے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ صورتحال ایسی بنے گی، ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جس میں ممکن نہیں ہوگا کہ جو کمانڈ ہے وہ چینج ہو، اس میں کوئی تحریک ہو سکتی ہے، اس میں کوئی احتجاج ہو سکتا ہے، اس میں کوئی اچانک سچویشن ہو سکتی ہے، جتنے منہ اتنی باتیں، لیکن ابھی تک باضابطہ طور پر جنرل صاحب کی ریٹائرمنٹ کے جو لوازمات ہیں ان کا آغاز نہیں ہو سکا۔ عمران خان صاحب، آج میں نے کہا کہ ان کی جو جماعت ہے اس میں شیخ رشید صاحب بہت ووکل ہیں، ان کے اتحادی ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے لانگ مارچ کا اعلان کیا جائے، اگر لانگ مارچ کا اعلان نہیں ہوگا تو اس کا نقصان سیاسی طور پر PTI کو ہوگا، اور PTI کے بعض رہنما بھی یہ بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ انتخابات کے فوری طور پر لانگ مارچ کا اعلان ہونا چاہیے، لیکن کیونکہ 16 تاریخ کو ضمنی انتخابات ہیں، اور عمران خان بالکل یہ چاہتے ہیں کہ وہ ان انتخابات میں شکست فاش ہو PDM کے لوگوں کو، اور یہ ثابت ہو سکے پھر دوبارہ کہ عوام کی اکثریت جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے، اس لیے انہوں نے دوبارہ فوکس کیا جلسوں پر۔ ننکانہ صاحب 11 تاریخ کو ہوگا، پھر 12 تاریخ کو شرک پور ہوگا، پھر غالباً 13 تاریخ ہے، اس میں مردان اور کرم ایجنسی ایک دن میں 2 جلسے ہیں، اور پھر 14 کو شاید کراچی میں جلسہ ہے۔ تو ایک بھرپور جو کیمپین ہے اس کا عمران خان صاحب نے اعلان کیا، اور غالباً ان بلدیاتی یہ جو ضمنی انتخابات ہیں اس کے بعد پھر شاید جو لانگ مارچ ہے یا جو احتجاجی پالیٹکس ہے اس کے حوالے سے ہوگا اعلان۔ یہ بھی تحریک انصاف کے لوگ بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اس بات کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی جو ریٹائرمنٹ کا فنامنا ہے یا ان کا جو اعلان ہے، عملی طور پر اس کے لوازمات کب شروع ہوتے ہیں، شاید وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ اپنی جو احتجاج کا جو بھی ان کا پلان ہے اس کے حوالے سے وہ گفتگو کریں گے۔ اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔